اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کی خدمت میں اس سے بیشتر بقرات کے اقوال، ان کی تفصیل مختصر سی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور دیگر نامور اتباع کے اقوال اور ان کے مال جاتی رجحان، ان کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ناظرین، میرا یہ عرض کرنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ علاج کتنے آسان تھے اور کس قدر ان کو علاج پر یعنی امراض کے دفع ہونے پر کس طرح مہارت حاصل تھی۔ تو ناظرین اکرام، اسی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ بقرات کا ہی ذکر کروں گا، اس کا مکمل تذکرہ کروں گا آپ کے ساتھ، اس کی شخصیت کا اور اس کے جو لازوال اقوال ہیں اور آج تک بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں، ان کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ جان سکیں گے کہ صحت یعنی حفظان صحت کے لیے ان کی باتیں، امراض کو دفع کرنے کے لیے ان کی باتیں، اور بہت سی قیمتی جواہر جو ہے ان سے آپ کا تعارف کراؤں گا میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پروگرام کے تحت مزید اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بقرات کے بعد اس کے جو بعد 6 یونانی اتباع ہیں ان کا بھی ذکر کروں گا مکمل تفصیل کے ساتھ، ان کے حالات و زندگی، ان کے نام اور ان کے ملفوظات، ان کا طریقہ کار اور ان کا صحت پر جو ان کی گراں قدر خدمات ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ذکر کروں گا۔ تو ناظرین کرام، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ اس پروگرام میں شروع کرتا ہوں۔ پہلے ہم بقرات کے کچھ مخصوص حالات اور اسے جو تائید الہی حاصل تھی اس کا تذکرہ کریں گے، پھر ان یونانی اتباع کا ذکر کریں گے جو کہ اسکلیپوس کی نسل سے نہ تھے، یعنی اسکلیپوس کی نسل سے نہ تھے، لیکن بقرات نے ان کے درمیان فن طب کی اشاعت کی، تو ان کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تو ناظرین، بقرات ان اکابر اتباع میں 8واں شمار ہوتا ہے جن میں اسکلیپوس کا نام سر فہرست ہے۔ بقرات کا تعلق انتہائی شریف گھرانے اور اعلیٰ نسب سے تھا۔ تو بقرات جو لفظ ہے اس کا معنی ہے صحت پر گرفت رکھنے والا، یعنی بقرات کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ صحت پر گرفت رکھنے والے کا نام بقرات ہے، بقرات کے یہ لفظی معنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بقرات کی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ تو طب کے باب میں بقرات کے حکیمانہ ملفوظات تو و نوارد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کی مختصر سی تفصیل بھی۔ تو بقرات کہتا ہے، اس کا سب سے پہلے جو قول ہے وہ فرماتے ہیں طب قیاس و تجربے کا نام ہے، یعنی طب جو ہے یہ قیاس اور تجربے کا نام ہے۔ انسان کی تخلیق ایک ہی مزاج سے ہوتی تو کوئی کبھی بیمار نہ ہوتا، کیونکہ کسی مخالف وجود نہ ہوتا جو بیماری کا موجب ہوتا۔ یعنی بقرات کا کہنا ہے کہ انسان کی تخلیق اگر ایک ہی مزاج سے ہوتی، ایک ہی عنصر سے ہوتی، مزاج سے مراد یہاں عنصر لیا گیا ہے، اگر ایک ہی عنصر سے ہوتی تو کوئی بیمار نہ ہوتا، کیونکہ کسی مخالف کا وجود ہی نہ ہوتا جو بیماری کا موجب ہوتا، یعنی کسی مخالف عنصر کا
وہاں موجود نہ ہونا، یعنی بیماری کا جب وہ مخالف ہی نہیں تو بیماری کا کوئی موجب ہی نہیں۔ تو اس طرح انسان کی جو تخلیق ہے وہ 4 عناصر سے ہوئی ہے۔ انسان کا بیمار ہونا، اس پر بیماری آنا ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، ہم کیسے اعتدال کی راہ اپنا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ بقراط کہتا ہے کہ عادت پرانی ہو جاتی ہے تو طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، زیر اور فعال احساس نفسانی کا نام ہے۔ یعنی اگر عادت پرانی ہو جائے کسی بھی چیز کی، ہمیں کوئی چیز کھانے کی عادت ہو جائے، مسلسل ہم اس کو کھاتے رہے، تو وہ جب ہم مسلسل اس کی کرتے ہیں تو اس کا دیر تک اس کو جاری رکھتے ہیں تو وہ ایک قسم کا مزاج طبیعت کے اندر، جسم کے اندر ایک قسم کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اپنا عادی نہیں بننا چاہیے، یہ بقراط کا قول ہے۔ پھر اس نے کہا ستاروں کے مسائل میں سب سے ماہر وہ شخص ہے جو ان کی طبیعتوں سے زیادہ واقف اور شعبے پر زیادہ گرفت رکھتا ہو۔ پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ انسان جب تک عالم حس میں رہتا ہے کم یا پیش اپنے حساس کا نصیبہ لے کر رہتا ہے۔ یعنی بقراط کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب تک عالم حس میں رہتا ہے، عالم حس کہتے ہیں خواہشات کو، تو جب تک رہتا ہے تو اپنا نصیبہ لے کر رہتا ہے۔ تو نصیبہ کا معنی نصیب کی جمع ہے۔ جب مرض کا سبب معلوم ہوتا ہے تو اس کی شفا بھی موجود ہوتی ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ جب تک مرض کا سبب جو ہے معلوم اگر ہو جائے تو اس کی شفا بھی موجود ہوتی ہے۔ سبب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مرض کا سبب معلوم کرنے میں اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں۔ تو مرض کا اگر سبب پتہ چل جائے تو فوری اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کی وجہ اگر مرض کی پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے ہے تو فوری اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کی شفا ممکن ہے۔ کھاؤ اسی وقت جب کہ معمول ہو۔ یعنی وہ بقراط کا کہنا ہے کہ اس وقت کھانا کوئی چیز کھاؤ کہ جو معمول ہو، یعنی عام دستیاب ہو، اس کو ہی کھانا بہتر ہے۔ عام رواج کے مطابق ہی انسان کی جو کھانا پینا ہونا چاہیے۔ ہر مریض کا علاج ملکی جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے کیونکہ طبیعت معمول ہی کی جانب مائل ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا آبائی علاقہ ہے جہاں وہ رہتا ہے وہاں کی چیزوں سے ہی اس کا علاج بہتر ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت جو ہے وہ معمول کی جانب ہی مائل ہوتی ہے۔ یعنی جو روزمرہ وہ کھاتا پیتا ہے اس کی طرف ہی اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، تو لہذا ان چیزوں پر ہی انسان کا ادراک ہونا چاہیے۔ تو تلامذہ نے دریافت کیا کہ انسان جب دوا پی لیتا ہے تو جسم میں کیوں غبار بہت زیادہ اٹھتا ہے۔ یعنی کوئی انسان دوا اگر پیتا ہے یا دوا کھاتا ہے تو جسم کے اندر غبار کیوں زیادہ اٹھتا ہے؟ تو اس نے کہا گھر میں جب جھاڑو لگایا جاتا ہے تو غبار زیادہ اٹھتا ہے۔ اس نے کہا کہ دوائی کا مقصد جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جھاڑو ہے، یعنی اندر کی گندگی کو باہر نکال سکیں، یہ اس کا مفہوم ہے کہ جب جھاڑو لگایا جاتا ہے تو غبار اٹھتا ہے۔ اس طرح دوا کا مقصد بھی جھاڑو کا کام کرتا ہے، وہ اندر جو غلاظت ہے، بیماری کی غلاظت ہے، اس کو باہر نکالتا ہے، تو اس لیے پھر غبار اٹھتا ہے۔ تو دوا اسی وقت پیو جب ضرورت ہو، بلا ضرورت پیو گے اور اثر کرنے کے لیے اس سے کوئی مرض نہ ملے گا تو صحت پر اثر انداز ہوگی اور مرض پیدا ہو جائے گا۔ بقراط کا یہ مفہوم ہے کہ دوا اسی وقت پیو جب ضرورت ہو، بلا ضرورت پیو گے تو اثر کرنے کے لیے اسے کوئی مرض نہیں ملے گا۔ یعنی اگر آپ کے اندر کوئی مرض نہیں تو دوا آپ پی لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں تو اندر کوئی مرض ہی نہیں تو اس کو کوئی مرض نہیں ملے گا، تو پھر طبیعت پر وہ باری ہوگی، پھر کوئی مرض پیدا کر دے گی۔ اس لیے بلا وجہ دوا کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ بابا طب حکیم بقراط کا فرمان ہے۔ تو آگے چل کر اس نے کہا پشت میں منی کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں میں پانی، اسے نکالو گے تو ابلے گا
چھوڑ دو گے تو نیچے چلا جائے گا۔ یعنی حکیم بقراط نے کہا کہ انسان کی پشت میں، یعنی مثال دی کمر کی، کہ انسان کا جو مقام ہے جہاں منی رہتی ہے وہ اس کی مثال ایک کنویں کی جیسی ہے کہ جب اسے پانی نکالو گے تو وہ ابھرے گا، اگر نہیں نکالو گے تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ یہی مثال اس نے دی کہ جب اس کو زیادہ استعمال کرو گے تو یہ ابلے گا، اور اگر نہیں استعمال کرو تو نیچے بیٹھ جائے گا۔ پھر آگے چل کے اس نے کہا کہ جمع کرنے والا آب حیات کو چھیڑتا ہے، یعنی جمع کرنے والا انسان جو ہے، جمع کہتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جمع عورت اور مرد کے ملاپ کو کہا جاتا ہے۔ تو جمع کرنے والا آب حیات کو چھیڑتا ہے، یعنی مادہ منویہ جو ہے نا، آب حیات جو، اس کو وہ چھیڑتا ہے، اس سے چھیڑا چھاڑ کرتا ہے، تو اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بقراط کا اس قول کا مفہوم ہے۔ پوچھا گیا کہ کتنی مدت کے بعد انسان کو جمع کرنا چاہیے، اس نے کہا سال میں ایک بار۔ پوچھا گیا اگر قابو نہ ہو، اس نے کہا ہر ماہ ایک بار، یعنی سوال کیا کہ کتنی بار جمع کرنا چاہیے، اس نے کہا کہ سال میں ایک دفعہ۔ اگر اس نے کہا کہ یہ ممکن نہ ہو، اپنے پر قابو نہ رکھ سکے، تو پھر اس نے کہا ایک ماہ کے بعد۔ پھر پوچھا گیا کہ اس پر بھی قابو نہ ہو، تو اس نے کہا پھر ہفتے میں ایک بار۔ پوچھا گیا کہ اس پر بھی قابو نہ ہو، یعنی ہفتے میں ایک بار بھی اس کے زیادہ بھی قابو نہ ہو، تو اس نے کہا اگر پھر تو اس کی جان پر بنے گی، یعنی پھر وہ مثال ہے کہ اپنا کفن ساتھ رکھے، یہ والی مثال پھر اس نے دی۔ دنیا کی بنیادی لذتیں چار ہیں: لذت طعام، لذت شراب، لذت جماع، لذت سماع۔ یعنی اس نے کہا کہ دنیا کی بنیادی لذتیں چار ہیں۔ لذت طعام یعنی کھان پین کی جو لذت ہے، یہ لذت اس کو طعام کہا جاتا ہے۔ لذت شراب، لذت جماع یعنی مرد عورت کا ملنا، اس کو جماع کہا جاتا ہے۔ اور لذت سماع، موسیقی کا سننا، خوبصورت گیت سننا، یہ کہا۔ پہلی تینوں لذتیں صرف محنت اور مشقت سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، مگر لذت سماع کم و پیش محنت و مشقت سے پاک ہے۔ یعنی پہلی تین جو لذتیں ہیں وہ مشقت سے حاصل ہوتی ہیں، اور لذت سماع جو ہے وہ بغیر مشقت کے انسان کو مل جاتی ہے۔ آگے چل کر پھر اس کے ملفوظات ہیں۔ تو حکیم بقراط کہتا ہے کہ انسانوں میں غداری اور بے وفائی مزاج بن جائے تو ہر کسی پر اعتماد کا دوسرا نام عجز ہے۔ رزق جب مقسوم ہے تو حرص کرنا بیکار ہے۔ یعنی بقراط کا کہنا ہے کہ اگر رزق جب مقسوم ہے، یعنی اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے، تو پھر اس کی آس حرص کرنا، اس کی زیادہ کی خواہش کرنا پھر بیکار ہے۔ اس سے زیادہ انسان کو جب پتہ ہے کہ وہ نہیں ملے گا، تو پھر اس سے زیادہ خواہش کرنا بیکار ہے۔ اہل و عیال کی قلت خوشحال میں سے ایک ہے، یعنی جس کے جو اہل و عیال ہیں، یعنی خاندان جتنا کم ہوگا اتنی وہ خوشحال ہوگا۔ یہ تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ تمام علوم جو ہیں نا، یہ انہی سے جاری ہوئے ہیں، یہ چشمے جو ہیں انہی سے جاری، ان شخصیتیں جاری ہوئے جن کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ حکیم بقراط فن طب میں ماہر تھا، اور اس کا ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ اسکلیپوس کی 18ویں یا 19ویں پشت میں وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کے جب وہ فن سکھایا گیا اس کو، تو اس نے جب وہ بالغ ہوا تو اس منصب پر اس کو بٹھایا گیا، تو اس نے سوچا کہ یہ فن کے مٹ جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہ سینہ بہ سینہ ہم رکھتے ہیں، تو یہ مٹ جائے گا۔ تو اس نے پھر ٹھان لی، اس نے یہ نیت کر لی کہ اس کو ہم ہر عام و خاص تک اس کو پہنچانے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ باقاعدہ اس نے جو دنیا کی سب سے پہلی تحریر فن طب پر لکھی گئی وہ بقراط نے لکھی، اور سب سے پہلا جو شفا خانہ تھا بقراط نے وہ سب سے پہلے خود تعمیر کیا، اور سب سے پہلے جو اس فن پر جو کتاب لکھی گئی فن طب پر وہ بقراط نے لکھی، اس لیے اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد تو حکیم بکرات کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے بعد آنے والے یونانی اطباء کا ذکر کریں گے، تو ہم اس لیے آپ کو بتا دیتے ہیں، تو پھر بار بار اس بات کا ذکر تو نہیں کریں گے ہم سقراط کا، فیثاغورس کا، دوسرے جو اتباع کرام ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، ان کے ملفوظات جو حفظان صحت پر ہیں اور امراض کو دفع کرنے میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا بکرات کے مزید ملفوظات۔ پوچھا گیا کہ کون سی چیز بہتر ہے؟ جواب دیا فکر و فاقہ کے ساتھ امن و امان اور خوف و اندیشے کے حالات میں غنا سے بہتر ہے۔ یعنی پوچھا گیا کہ کون سی زندگی بہتر ہے، اس نے کہا فقر و فاقہ کے ساتھ، یعنی انسان جو ہے نا وہ فقر و فاقہ یعنی فقیر جیسی زندگی گزارے تو یہ بہتر ہے، فاقے کے ساتھ کبھی وہ اس کو ایسے ہی ہو جیسے کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں، تو وہ بہتر زندگی ہے۔ امن و امان اور خوف و اندیشے کے حالت میں غنا سے بہتر ہے، یعنی اگر ایسی زندگی گزارے فقر و فاقے کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، تو یہ غنا سے بہتر ہے، یعنی جو امیر لوگ ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ غنا میں نے غنی کا ہے، غنی کی جمع ہے، تو غنی کا مطلب امیر ہے، تو غنی سے بہتر ہے۔ اس نے پھر آگے چل کے کہا کہ نفسانی خواہش سے کشمکش کرنا بیماری کے علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ نفسانی خواہش سے کشمکش کرنا بیماری کے علاج سے زیادہ آسان ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہش سے، یعنی نفس کی جو خواہشیں ہیں، نفس امارہ کی کشمکش کرنا، یعنی اس سے دو چار ہونا، اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بیماری کے علاج سے زیادہ آسان ہے، یعنی بیماری کے جو علاج ہم کرتے ہیں نفس سے زیادہ اس کی اصلاح کرنا بہتر ہے، یہ بکرات کے نزدیک تھا۔ مشکل امراض سے گلو خراسی بڑا فن ہے۔ اس نے کہا کہ مشکل جو مزمن امراض ہیں، دیر سے پیچھا چھوڑنے والے، مزمن کا مطلب ہوتا ہے دیر سے پیچھا چھوڑنے والے، ان سے گلو خراسی کرانا یعنی ان سے پیچھا جان چھڑانی ایک بڑا فن ہے۔ ایک مریض کے پاس آیا تو کہا میں تو اگر تم میری بات مانو گے تو ہم دو ہو جائیں گے۔ اس نے بکرات کا یہ تھا کہ ایک مریض کے اپنے شفا خانے میں گیا تو ایک مریض سے کہنے لگا اگر تم میری بات مان لو تو ہم دو ہو جائیں گے اور بیماری تنہا رہ جائے گی، یعنی اگر میں اور تم میری بات مان لو تو ہم دو ہو جائیں گے، تو بیماری جو ہے وہ ایک ہو جائے گی، ایک تنہا رہ جائے گی، تو ہم اس پر دو ہو کر اس پر قابو پا لیں گے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر میرے ساتھ میری بات مان لو، کوئی پرہیز جو ہیں ان کا کرو میرے کہنے پر، تو بیماری جو ہے وہ جلد دفع ہو جائے گی، اس لیے تم میری بات مان لو، ہم دو ہو جائیں گے اور بیماری تنہا رہ جائے گی اور بیماری جلد دفع ہو جائے گی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر آگے چل کر حنین بن حساق کی کتاب انوار فلاسفہ میں اس نے جو اس کے اقوال درج کیے ہیں جالینوس کی تشریح سے لے کر، تو وہ یہاں درج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قلب جسموں میں قلب کی لطافت کا مقام وہی ہے جو پلکوں میں آنکھوں کا ہے، یعنی بدن کے اندر جسموں کے اندر قلب کا مقام وہی ہے، یعنی اس لطافت سے ہے کہ جو مقام پلکوں کے نیچے آنکھوں کا ہے، جس قدر سے لطافت سے آنکھیں ہیں اس طرح قلب ہے، جسم میں قلب کہتے ہیں دل کو۔ تو قلب کی دو آفتیں ہیں، ہم اور غم، غم سے نیند اور ہم سے بیداری لاحق ہوتی ہے، کیونکہ ہم میں اندیشہ فردہ ہوتا ہے، لہذا اس سے بیداری لاحق ہوتی ہے۔ غم میں فکر افراد نہیں ہوتی اور دراصل گزری ہوئی باتوں پر ہوا کرتا ہے، یعنی اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک غم ہے ایک ہم ہے، ہم انسان کو بیداری کراتے ہیں، اس کو سوجھ بوجھ دیتے ہیں، اس سے بیماریوں کے متعلق جو ہیں وہ ارشاد کرتے ہیں کہ اس کو پرہیز بتاتے ہیں،
اس کو مزید حفظان صحت کے اصول بتاتے ہیں، اور غم جو ہے وہ انسان کو نڈال کر دیتا ہے، یعنی گرا دیتا ہے، تو غم سے بچو۔ پھر آگے چل کر اس نے کہا کہ جو اپنی ذات کے لیے زندگی چاہتا ہے وہ خود کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تو اس طرح آگے چل کر پھر وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بقرات کا فلسفہ اخلاق اربع عناصر، تو اس پر اس کا بہت اچھا فرمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسم کا علاج باجملہ 5 قسم کا ہے۔ سر کا علاج غرارے سے، معدے کا علاج قے سے، اور بدن کا علاج سہال سے، بشرہ اور دمے کے درمیانی حصے کا علاج پسینے سے، اور رگوں کا علاج خون میں روانی پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جسم کا علاج باجملہ 5 قسم کا ہے۔ سر کا علاج غرارے سے، یعنی یہ جو ہم غرارے کرتے ہیں یہ بہت سی سر کے جو امراض ہیں ان سے نجات دلاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اس فن کا مٹ جانے کا اندیشہ تھا تو انہوں نے تھان لی، اس کو عام کر دیا ہر عام و خاص کے لیے، اور اس پر کڑی محنت کی اور انسانیت کی خدمت کی۔ یہ ان کا فرمان ہے۔ تو سر کا علاج غرارے سے، معدے کا علاج قے سے، یعنی کبھی کبھی قے لینا معدے کا علاج بہت ساری بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ بدن کا علاج سہال سے، یعنی پورے جسم کا علاج، کبھی کبھی ہم جلاب لیتے ہیں تو اس کا بدن کی بہت ساری امراض کو دفع کرتا ہے۔ بشرہ اور ادمہ کے درمیانی حصے کا علاج پسینے سے، یعنی کبھی کبھی کڑی محنت کرنا، سخت محنت کرنا کو پسینہ آ جائے، یہ بشرہ اور ادمہ، یعنی جو جلد اور اعضاء ہیں، اعضائے رئیسہ، ان کے درمیان والا جو حصہ ہے، شریانے وینے، ان کا علاج پسینے سے کیا جاتا ہے۔ یہ بقرات کا ملفوظات ہیں۔ تو کہا کہ رگوں کا علاج خون میں روانی پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ رگوں کا علاج خون میں، یعنی خون کی زیادہ وافر والی چیزیں کھانا، خون پیدا ہوتا رہے تو اس کا علاج خون کی روانی کرنے سے ہوتا ہے۔ پھر آگر چل کر فرماتا ہے کہ صفرا کا کھانا مرارہ ہے۔ صفرا کا کھانا مرارہ ہے، یعنی مرارہ کہتے ہیں پتے کو۔ ناظرین کرام، یہ طب کی زبان کے الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، اس لیے میں ان کا ساتھ آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ صفرا ایک خلت کا نام ہے جس کو ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ صفرا آگ کا عنصر ہے، اور جب وہ انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ اس مادے میں آیا، اس کا نام صفرا ہوا۔ تو اس کا کھانا، یعنی اس کا گھر جو ہے وہ مرارہ ہے، یعنی پتا ہے۔ اس کا مالک جگر میں ہے، یعنی گھر اس کا جو ہے وہ پتا ہے، لیکن اس کا مالک جو ہے، جو اس کے یہ جو جس کے کنٹرول میں ہے وہ جگر ہے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ جو خلت صفرا ہے، عنصر صفرا ہے، یہ اس کا گھر جو ہے وہ مرارہ ہے، یعنی پتا ہے، اور اس کا مالک جو ہے، یعنی یہ جس کے اختیار میں ہے، جس کے کنٹرول میں ہے، وہ جگر ہے۔ تو خون کا گھر قلب ہے، یعنی خون کا گھر دل ہے، تو قلب کہتے ہیں دل کو۔ تو خون کا گھر قلب ہے اور اس کا مالک سینے میں ہے، یعنی خون کا جو گھر ہے وہ دل ہے، لیکن یہ جس کے اختیار میں ہیں وہ پھیپھڑے ہیں۔ یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہ باتیں بہت اہم باتیں ہیں۔ تو سودا کا گھر اتحال ہے، اتحال کہتے ہیں تلی کو۔ تو سودا ایک خلت ہے جو مٹی والا عنصر ہے، اس کا عنصر ہے، یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ 4 عناصر جو ہیں، ان سے جو مراد لی جاتی ہے، یہ 4 عناصر جسم میں کیسے ہیں، تو یہ وہی عناصر ہے مٹی والا، اس کو سودا کہتے ہیں۔
تو گھر تحال ہے اور اس کا مالک قلب میں ہے، یعنی اس کا گھر جو ہے وہ تحال تلی ہے، لیکن اس کا جس کے یہ اختیار میں ہے وہ قلب ہے، دل کے پاس ہے، اس کے اختیار ہے۔ تو آگے چل کر اس نے کہا کہ بلغم کا گھر میدا ہے اور اس کا مالک سر میں ہے، یعنی بلغم کا گھر جو ہے نا وہ میدا ہے، میدے میں یہ رہتی ہے، لیکن اس کا مالک جو اس کے اختیار میں ہے وہ سر ہے، انسان کا جو یہ سر ہوتا ہے، تو سر کے اختیار میں ہے۔ جب یہ دوسرے اعضاؤں پر اثردار ہوتی ہے تو سر کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اعصابی لحاظ سے یہ اثر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کبھی بعد میں ہم تفصیل بیان کریں گے، پہلے ہم کر بھی چکے ہیں۔ تو یہ اتحاد ان کے بارے میں اس کے ملفوظات ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اپنے شاگرد سے کہا کہ لوگوں کی جانب سے عمدہ وسیلہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو، ان کی ضرورتوں کو معلوم کرو، ان کے نام سے واقفیت حاصل کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو ناظرین اکرام، یہ بقراط کے ملفوظات ہیں۔ اس نے ایک اپنے شاگرد سے یہ ہدایت کی کہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ یعنی سلوک حسنہ رکھنا، اچھا سلوک رکھنا، ان کے نام معلوم کرنا، ان کی جو ضرورتوں ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی بیماریوں کا خیال رکھنا، ان پر باری نہ پڑنا، یہ اس کے ہدایت تھی۔ مبشر بن فاتق کتاب المختار الحکم میں لکھتے ہیں، اور وہ شرح سے لیتے ہیں جالینوسکی سے، کہ بقراط کے اہم ترین اقوال انہوں نے درج کیے ہیں کہ صحت کا دوام کسل مندی کو خیر بات کہہ دینا اور شکم پوری کو ترک کر دینے پر موقوف ہے۔ یعنی مبشر بن فاتق نے ایک کتاب لکھی ہے مختار الحکم، یعنی حکمائے قدیم کے انہوں نے حکم لکھے ہیں، اقوال لکھے ہیں، ان کو حکم کہا جاتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، وہ انہوں نے اخذ کیے ہیں جالینوس کے جو 13 رسالے تھے جو انہوں نے بقراط کی شرح میں لکھے تھے، اسے وہ اخذ کر کے وہ لکھتے ہیں کہ صحت کا دوام کسل مندی کو خیر بات کہہ دینے سے اور شکم پوری کو ترک کر دینے پر موقوف ہے۔ یعنی اس کا حکیم بقراط کا فرمان ہے کہ صحت کا دوام کسل مندی کو خیر بات کہہ دینے سے اور شکم پوری کو ترک کر دینے پر موقوف ہے۔ یعنی کسل مندی جو ہے نا، یعنی عقل مندی سے پھسل جانا، اس کو کسل مندی کہتے ہیں۔ وہ کہنے ہیں کہ اس کو خیر بات کہہ دیں اور شکم پوری کو ترک کر دیں، یعنی پیٹ بھر کر کھانے کو بھی ترک کر دیں، تو اس پر صحت کا تمام دار و مدار ہے۔ اگر تم نے مناسب کام مناسب طریقے پر انجام دے دیا اور یہ مناسب ثابت نہ ہوا تو آغاز کار کو جب تک برقرار دیکھو اپنی حالت تبدیل نہ کرو۔ یعنی وہ کہتے ہیں جو بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس کا شروع کر کے تو اس کا انتظار کریں، فوری طور پر خود کو نہ بدل لیں، اس کا انتظار کریں کہ وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے آگے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو فوری طور پر اپنے کو تبدیل نہ کیجیے گا۔ تو مضر و رساں کو کم اختیار کرنا بخش کو زیادہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ تو آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس فضیلت علمی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ میں خود کو عالم نہیں سمجھتا۔ یعنی اس نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا، نہ میں نے بقراط نے کہا کہ میں اہل ہوں، میں تو لوگوں کی خدمت پر مامور ہوا ہوں۔ تو اس نے آگے چل کر کہا کہ کسی شے کا مالک وہ ہوتا ہے جو اس پر قابض ہو۔ اگر کوئی آزاد رہنا چاہے تو اس چیز کی خواہش نہ کرے جو اس کی نہ ہو، اس سے دور رہے ورنہ اس کا غلام ہو کر رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کسی شے کا مالک وہ ہوتا ہے جو اس پر قابض ہو، اگر قابض نہیں تو وہ اس کی خواہش نہ کرے جو اس کی نہیں۔ اگر وہ ایسی خواہش کرے گا کہ پھر اس کا دل و دماغ اس کا غلام ہو کر رہ جائے گا۔ یہ اس نے جو روحانی علاج ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتائے ہیں کہ کسی چیز کی ایسی کی آرزو کر دینا جو آپ کو مل نہیں سکتی، آپ کی نہیں، تو پھر انسان وہ نہیں ملتی تو انسان دل و دماغ اس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اس کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ آدمی دنیا میں اس طرح رہے جیسے وسیمہ پر مدعو
انسان پیالہ اس کے پاس آتا ہے تو لے لیتا ہے، آگے چلا جاتا ہے تو اس کی طلب نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ اسے اہل و اولاد اور مال و دولت کے باب میں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات کی حکیم بقراط نے۔ اس نے فرمایا کہ آدمی دنیا میں اس طرح رہے جیسے وسیمہ پر مدعو، یعنی وسیمہ پر مدعو آپ کو کسی شادی میں یا کسی فنکشن میں آپ کو بلایا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے، تو آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک کوئی مشروبات لے کر یا کوئی چیز پینے کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ کے پاس کرتا ہے تو آپ اس کو لے لیتے ہیں، یعنی پکڑ لیتے ہیں، اس کو نوش کرنے لگتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں آتا، آگے چلا جاتا ہے تو آپ کو اس کی خواہش بھی نہیں رہتی، کیونکہ وہ آگے چلا جاتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں، میں اس کو وہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی خواہش بھی نہیں رہتی۔ تو یہی معاملہ اس نے کہا اپنی اہل و اولاد اور مال دولت کے باب میں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو لے لیں، اگر نہیں آتی تو اس کی جو طلب ہے وہ بھی اندر نہ رکھیں۔ یہی معاملہ جو ہے آپ دنیا میں بھی اختیار کریں۔ تو آگے چل کر اس نے کہا کہ بری اشیاء کے بارے میں اس سے دریافت کیا گیا تو خاموش رہا، پوچھا گیا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا اس کا جواب خاموشی ہے، یعنی بری چیزوں کے متعلق جب اس سے پوچھا گیا تو وہ خاموش رہا۔ تو تلامذہ نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا جواب ہی خاموشی ہے۔ تو آگے چل کر اس کے بیشتر اقوال ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم بیشتر کہہ چکے ہیں کہ بقراط وہ پہلی شخصیت ہے جس نے فن طب کو مدون کیا اور اسے شہرت دی۔ جو کتابیں تالیف کی انہیں اس نے کے 3 اصلوں پر مرتب کی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے بقراط کے ملفوظات۔ انشاءاللہ تعالی مزید اقوال ان کے جو انشاءاللہ تعالی ہم لے کر آئیں گے۔